السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کے احسان ہے اس انسانیت پر کہ ہدایت کی کتاب ان کے لیے فائنلی نازل کر دی، جو آخر دن تک، قیامت کے دن تک موجود رہے گی اس دنیا میں، اور انسانیت کو پتہ رہے کہ ان کا رب، ان کا مالک، ان کا خالق ان سے کیا چاہتا ہے، کس کوڈ پر ان کو چلانا چاہتا ہے، کون سی چیزیں ان کو الاؤ ہیں، کون سی چیز الاؤ نہیں ہیں۔ اسی آیت کو پڑھا جا رہا ہے اس لیے کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس میں باتیں ہیں، اور یہ توجہ سماج کی، سوسائٹی کی ہوتی نہیں ہے اس طرف۔ یہ جو ڈینجرس علامات ہیں ان پر کسی کی توجہ نہیں ہے، کوئی ان آئٹم کو لیا نہیں کرتا۔ کتاب اللہ کی شان یہ ہے کہ نیٹ اور کلین دین دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور پھر خوبی کی بات یہ کہ ایسی کتاب اللہ نے نازل فرمائی کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اپنے بندے خاص پر اللہ نے وہ کتاب نازل فرمائی، تمام تعریف کا وہی سزاوار ہے کہ ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں کوئی ٹیڑھا پن یا کوئی ڈیویشن نہیں رکھا، صاف ستھری، لوگوں کے سمجھ میں آ جانے والی۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ہم خود کتاب اللہ سے دین کو لیتے، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ کتاب اللہ سے ہم نے ہی دوریاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ بھئی احکامات کیا ہیں، اس کی ترجمانی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ ہم نے ہی جو دوریاں پیدا کی اس کا ہم بھگت بھی رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس انسانیت سے کہو ادھر آئیں، میں تم پر تلاوت کر کے سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ سب سے زیادہ بھینکر حرام اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو شرک ہو سکتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ ٹھہرانا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی کمال میں۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوتے رہنا چاہیے، بد سلوکی زبردست گناہ ہے۔ اور نہ تم نے قتل کرنا تمہاری اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، سبسٹینس دیتے ہیں، اور ان کو بھی ہم ہی دیں گے۔ اور نہ تم نے قریب جانا فواحشات کے، بے حیائی کے کاموں کے، چاہے ظاہر پہلو ہو چاہے باطن پہلو ہو۔ اور نہ تم نے کسی جان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، جس کا تمہیں کوئی حق ہی نہیں۔ یہ وصیت کر رہا ہے اللہ تمہیں تاکہ تم عقل استعمال کرنا سیکھو کہ انسانی سوسائٹی کس طرح صحت مند زندگی گزار سکے گی۔ اس پر شرک پر بات ہو چکی ہے، اور کتنے اس کی خطرناک قسم کا یہ جرم ہے اور ظلم ہے اور گناہ ہے، قبیح ترین، اور ہر حال میں اس سے رکنا ہے۔ یہ بات سامنے آ گئی کتاب اللہ کی روشنی میں اور دیگر آیتیں جہاں پڑھی گئیں۔ دوسری آئٹم والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تیسری آئٹم فرمایا کہ اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا، رزق تو تم کو بھی ہم ہی دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم ہی دیں گے۔ اس بات کو خاص خیال رکھا جائے کہ جتنے پرانی، جتنے چرند ہیں، پرند ہیں، یا پھر جتنے جانور ہیں جنگلات میں، ان سب کے رزق کا انتظام اللہ پر ہے، اور وہ بیلنس کو قائم رکھتا ہے۔ زمین میں وہ چیزیں برابر موجود ہیں جو قیامت تک انسانوں کو اور حیوانوں کو ضرورت پڑتی رہے گی۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کی غذا پہنچاتے ہی ہیں۔ ہم کیا پہنچائیں؟ ایک شہر کے انڈے گننے جاؤ تو دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ ایک دن میں اتنے ٹرک، اتنے لاکھ، اتنے کروڑ انڈے کھا لیے جاتے ہیں۔ کون اس کو پیدا کرتا ہے؟
کون اس کی سپلائی لائن کو جاری رکھا ہوا ہے؟ ایک بات یہ ہے کہ سپلائی لائن ہم سے ہوتے ہوئے گزرتی ہے اور ہم اس میں کینچی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر نیچرل سسٹم پر اس دنیا کو چلنے دیا جائے تو کبھی اس طرح کے حادثات نہیں ہو سکتے جس کو آج کی دنیا فیس کر رہی ہے. ایک بیلنس آف پیدائش اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے ساری دنیا کے لیے، اور شروع سے رکھا ہوا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک ریشو میں پیدا ہوں گی، اور وہ ریشو 49 یا 48% لیڈیز ہوں گی اینڈ 51% 52% میلز ہوں گے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو برقرار رکھا، لیکن ہمارے جنگ و جدل، ہمارے فسادات، ہماری لڑائیاں، اس میں سب سے زیادہ اموات ہوتی ہے مردوں کی اور بیلنس بگڑتا ہے. اس وقت موضوع یہ ہے قتل اولاد کا. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی اگر ویگنس دماغ میں ہے، بات صحیح طور سے جو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوں تو پھر بڑے بڑے گناہ میں ملوث ہو جائیں گے. اور یہ چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہیں، اپنی ہی اولاد کا قتل اپنے ہاتھوں. اس چیز کو بہت سوچنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جینڈر کا تخلیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے، اور پتہ نہیں کیوں یہ جو فیئر جینڈر ہے اس پر یہ دنیا ہمیشہ ظلم کرتے ہوئے آئی ہے، اور یہاں تک کہ اس کی پیدائش کو روکا جاتا ہے، یا اگر وہ پیدا ہو ہی جا رہی ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، مٹھی میں گاڑ دیا جائے. اور ماشاءاللہ اب تو جدید آلات آگے ہیں، سونوگرافی کرائیے اور ابارشن کرائیے. ہم کو سوچنا پڑے گا کہ یہ فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس لیے قرآن شریف کی دوسری آیتوں کا سہارا لیتے ہیں. اس لیے 42 نمبر کی سورہ الشورى کی آیت لیتے ہیں جس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اگر اس بیلنس کو کوئی بگاڑ رہا ہے تو یہ سمجھا جائے کہ اللہ کی دنیا چلانے کا جو پلان ہے اس کے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے نیچرل بیلنس میں. اور جب بھی نیچرل بیلنس کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ دنیا چین سے جیے گی نہیں. رب تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ چاہے اس کو تخلیق کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا بیٹے اور بیٹیاں ساتھ دے، اور جس کو چاہے بے اولاد رکھے. بے شک وہ علم والا اور قدرت والا بھی ہے. اس نیچرل بیلنس کو جب بھی چھیڑا جاتا ہے دنیا چین سے جی نہیں پاتی ہے. انسانیت بہت سارے روگوں میں مبتلا ہے. انوائرمنٹ کو ہم نے ڈسٹرب کیا، سوسائٹی کو ہم نے ڈسٹرب کیا، ہم نے کھلواڑ کیا نیچر سے. نیچر بنایا کس نے ہے؟ نیچر خود خدا بناتے ہیں، اور ہم وہ چھیڑ چھاڑ کریں گے. کیا ہم سے حساب نہیں لے گا؟ ویسٹ بھی ہم چیزوں کا کریں، پیسے والے ہوں تو اناج ویسٹ کریں، بجلی ویسٹ کریں، پانی ویسٹ کریں اور پولیوشن پھیلائیں. کیا نہیں ہوتا اس دنیا میں؟ تو وی آر پیئنگ دا پرائس، ہم اسے قیمت ادا کر رہے ہیں. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم والا ہوں میں، قدرتوں والا ہوں، اور میرے جو پلان ہے اور میرا جو کیلکولیشن ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کی سزا یہاں بھی پاؤ گے اور وہاں بھی پاؤ گے. ہمارے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لڑکیوں کی پیدائش کے بارے میں ہمیشہ سے دنیا ایک عجیب میتھ میں گرفتار ہے، اور کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں. ایک وقت تھا کہ جب زمین میں زندہ گاڑی جاتی تھی لڑکیاں، اس کا قصور کیا ہے کہ وہ لڑکی بن کے پیدا ہوئی؟ چوائس کس کی تھی اور کب سے تھی وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. قرآن شریف نے کوئی چھوٹی موٹی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے. ہر چیز کے ہمارے لیے اس میں ایک سبق موجود ہے، اس میں ایک ہمارے لیے لیسن موجود ہے، بشرطے کہ ہم قرآن شریف سے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑ لیں. رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. زندہ گاڑی گئی لڑکیوں کو اٹھا کر پوچھا جائے گا کہ تجھے کس گناہ کی سزا دی گئی کہ تجھے دفن کر دیا گیا، جینے کا حق تجھے نہیں دیا گیا. اور یہ کیس قائم ہوں گے. وہی معصوم بچیاں جن کو ہم نے ہمارے ہاتھوں اس دنیا سے روانہ کر دیا وہ ہم سے سوال کریں گی کہ ابو جی میرا قصور تو بتائیے. یہ کتنی بھینکر شے ہوگی. پھر آج ہم ترقی کر چکے ہیں گناہوں میں،
ترقی شاید ثواب میں اتنی نہیں کی ہوگی جتنی گناہوں میں کی ہے. اب اس کو سونوگرافی ہے اور اس کے علاوہ ایبارشن ہے. ایک چیز ایبارشن کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیں کہ ڈے 1 سے اس میں جان ہوتی ہے اور ڈے 1 سے ہی طے ہو جاتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. ہم یہ باتیں سائنس کی روشنی میں بھی کہہ رہے ہیں، لیکن سائنس سے زیادہ اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی اللہ ہے جو موت کو ڈیل کرتا اور حیات بھی تو وہی دیا کرتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور وہی ہے جو جوڑوں میں چیزوں کو پیدا کرتا ہے، میل اور فیمیل پیدا کرتا ہے. من نطفۃ اذا تمنی، وہ جو سیمن ہے والد کا وہ طے کرتا ہے جینڈر کو. یہ معصوم بیچاریاں اتنے تانے سنتی ہیں، کیا ہو گیا عورتوں کو کہ اپنے رب کی کتاب نہیں پڑھتی. اپنے رب کی کتاب پڑھیں تو ان کو بتا سکیں میل سیکشن کو کہ جس کو لڑکیاں زیادہ ہو اس عورت کو کتنے تانے سننے پڑتے ہیں گھر کے اندر اور گھر کے باہر بھی. وہ یہ بتائے کہ بھئی میرا رب تو یہ فرماتا ہے کہ میرا کوئی رول ہی نہیں ہے، لڑکی میں لڑکے میں کوئی رول میرا نہیں ہوتا ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فادر کا رول ہوا کرتا ہے. میل اور فیمیل دو قسم کے اس میں جرثومے ہوتے ہیں. اور سائنس کو دیکھ لیجئے، ڈسکوری چینل کو دیکھ لیجئے، پورا طریقہ پیدائش اور اتنا حیرت انگیز ہے اور ایسی زبردست نشانی ہے. ایک آسمان اور فضا کو اللہ تعالیٰ نے اسپیس کو نشانی بتائی، اور دوسرے کہ فی انفسکم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان کو اسپیس میں اور ان کے بدن میں دکھائیں گے ہماری نشانیاں اور ہمارے ایویڈنس. یہ دیکھ لیا ہے اور نیچر کو سمجھ بھی لیا ہے لوگوں نے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان تک ہم کلام نہیں پہنچا رہے ہیں خدا کا. اس وجہ سے وہ ابھی بھی یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں ہیں. تو اصل رول ہوتا ہے والد کا، اور یہ وہ بتا رہے ہیں، ہم کو اطلاع دے رہے ہیں جو انسانیت تو کیا ساری کائنات کے خالق ہیں، وہ ہم کو یہ انفارمیشن دے رہے ہوں، اور اس کے بعد ہم میتھ پر، ڈاگماز پر، خام خیالیوں پر چلیں. بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تیار ہو گئے جن کے پاس قرآن شریف غائب ہے اور باقی دین شریف ان کا چل رہا ہے، بغیر انجن کے گاڑی چل رہی ہے. تو یہاں فرما دیا رب تعالیٰ نے کہ سارا کا سارا رول یہاں سے ہوتا ہے، اور تجویز بھی وہ کرتے ہیں کہ میل پیدا کرنا ہے یا فیمیل. اب یہاں ہم جس بات کو لے کر چل رہے تھے کہ ابارشن پہلے دن سے حرام ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے. اس کے پہلے جو کچھ احتیاط ہو سکتی ہو کیا جائے، مگر یہ چیز نہ کیا جائے. اور خشیت املاق، روزی روٹی کی پریشانی سے، کون سی روزی روٹی تمہاری ڈسٹرب ہوگی؟ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنا رزق لاتا ہے، لیکن اور بھی باتیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف اس بات کے اوپر میں یہ ختم ہو جائے، بلکہ حقیقت یہ گاندھی جی کا ایک قول اس میں بڑا زبردست قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک پیٹ ضرور لاتا ہے، ایک منہ ضرور لاتا ہے کھانے کے لیے، لیکن دو ہاتھ کمانے کے لیے بھی ہوتے ہیں. ہم نے کبھی اس کی فکر نہیں کی کہ دنیا میں کون آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آئزک نیوٹن آ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آئنسٹائن آ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آ رہے ہوں جنہوں نے میڈیکل سائنس میں اتنی ترقی کر کے دنیا کو راحت پہنچائی ہو. ہم اس کا آنا روک دیتے ہیں. اچھا، اسی سے نہیں رکتا، بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ نے اگر فیصلہ کر لیا ہے پیدا کرنے کا، اس کو ڈسٹرب کوئی نہیں کر سکتا. حد تو یہ ہے کہ کیڑے مکوڑوں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. ان کو بناتا ہے اللہ، کسی کی 4 گھنٹے کی زندگی، کسی کی 6 گھنٹے کی زندگی. اب پیدائش سب کی جوڑوں میں ہی ہوتی ہے کہ ایک میل ہو اور ایک فیمیل ہو. اب کب وہ پیدا ہوا ہوگا، کب اس کا انڈا بنا ہوگا، اور کب وہ نکلا ہوگا، اور کب اس کے بعد میں وہ اڑنا بھی شروع کر دیا. ٹڈیوں کے دل اٹیک کر جاتے ہیں، فصلیں چاٹ جاتے ہیں، مچھروں کا آتنک موجود ہے، اور کیا کیا چیزیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن آپ اس کو روک نہیں سکیں گے. آپ احتیاط کر سکتے ہیں، آپ ضرور احتیاط کریں،
لیکن اس کی پیدائش کے سسٹم کو روک نہیں سکیں گے. اور یہ سب آیتیں ہم کو دکھائی جاتی ہیں کہ ہم خدا کا خوف تو کریں, ہم اپنے رب کو پہچانے تو صحیح. اتنی بے فکری کی زندگی, کیا حال بنے گا اس انسانیت کا کہ جب اس نے ایسی زندگی گزاری ہو لیکن اس کے باوجود اس کے خود کی اولاد کا قتل اس کے ہاتھوں ہو جائے, اور یہ کیس قائم ہو جائے وہاں, چاہے رحم مادر میں ہو بچی, چاہے آ چکی ہو دنیا میں, قتل ہی رہے گا. اور اس کے بعد میں وہ بچی سے سوال بھی اگر کریں گے تو ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ خود ہماری بچی ہم سے پوچھے گی کہ میرا قصور تو بتائیے. اب اس طرف آتے ہیں کہ اتنی احتیاط ہے کہ ایک آدمی کو کبھی مارا نہیں, کبھی قتل نہیں کیا کسی کا, یہاں تک کہ جانوروں کا بھی کوئی ذبح نہیں کیا, بلکہ ٹوٹلی ویج زندگی گزاری, مگر کیس قائم ہو جائے اولاد مارنے کا. کتنی افسوسناک بات ہوگی. ہر شخص نے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے خون سے رنگے نہیں جاتے ہیں, لیکن یہ ہو رہا ہے اور سماج کو اس کی فکر نہیں ہے. اس لیے کہ سماج اس وقت بے خوف ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سے, اپنے ہی رب سے, اپنے ہی سسٹینر سے, اپنے ہی کریٹر سے. بے خوف زندگی گزر رہی ہے, لیکن اس کے جو خراب اثرات پڑ رہے ہیں وہ بڑے بھیانک پڑ رہے ہیں. ایک تو شادی بیاہ کا سسٹم مجروح ہو رہا ہے, فرینڈشپ چل رہی ہے یا بغیر شادی کے سب کچھ. اصل چیز یہ ہے کہ باپ اور ماں اور دادا دادی, نانا نانی, یہ سارے کے سارے رشتے ہوتے ہیں میرج سے, نکاح سے, شادی کے بندھن سے. شادی کا بندھن نہیں ہے تو انسان تو پیدا ہوں گے, ایک رشتہ دار اس کا طے نہیں ہوگا, زیادہ سے زیادہ اس کو ماں ملے گی, اور وہ ماں بھی اس کی سیوا کیوں کرے؟ اس لیے کہ باپ کو ہی فکر نہیں ہے کہ پیدا کون ہو رہا ہے. یہ دنیا میں جاری ہے, بڑی بڑی کانفرنسز ہو رہی ہیں. سوچ رہے ہیں یورپ والے ہی جنہوں نے جن کے یہاں سے یہ چیز امپورٹ ہوئی اور ہم نے اس کو قبول بھی کر لیا. ہم نے کوئی ایتھکس نہیں دیکھے, کوئی اخلاق نہیں دیکھے اور اس کو لے لیا ہم نے. اب وہ خود پریشان ہے کہ اس کا کیا کریں. پاپولیشن ریٹ 0 سے بھی مائنس چلے جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو بیماریاں ہیں کہ عورتوں میں سے ممتا چھین لی گئی, اس کو یہ حال اس کا کر دیا کہ آزادی کے نام سے اس کو مزید رسوا کیا, مزید اس کو بے عزت کیا. خواتین کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ان کو بازار کی شے بنا دی, ان کو بکری کا سامان بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ سامان نہیں تھی, اللہ کی مخلوق تھی. اور کہیں قرآن شریف جینڈر بایس نہیں ہے. یہ جینڈر بایس سوچ قرآن شریف کے سے مختلف ہے, الگ ہے بالکل. کہیں اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو کم نہیں کہا مردوں سے, ہمیشہ درجے دیے. فرائض ہیں, سارے واجبات ہیں, اور ساری چیزیں اس کو عطا کی ہے ایکول ٹو میل. سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرتی اور اپنے آپ سے کوئی قانون بناتی ہے, اس میں قرآن شریف کا اور قرآن شریف کا اس میں رول ہی نہیں ہوگا. بات کچھ ہو اور کچھ سمجھ لیا جائے یا سمجھا دیا جائے ایک الگ شے ہے, لیکن حقیقت میں ایک آیت بھی جینڈر بایس نہیں ہے قرآن شریف میں. اب اس طرف آتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ یہ جو سلسلہ ہے اس میں بیچاری کی قیمت یہ کر کے رکھا ہے کہ 5 پیس سوٹ میں ہے, 5 پیس سوٹ, اور اس کو ایک فراک, وہ بھی اس کا بدن نہیں ڈھانک رہا ہو. آپ چلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ٹائی لگا کر, کوٹ پہن کر, کیا کیا نہیں پہن کر. 5 پیس کا سوٹ ہے آپ کا, اور وہ بھی ارمانی کا یا کہاں کا, لاکھوں روپے کی قیمت ہے. اور اس کے بعد بازو میں پتہ نہیں آپ کی بیوی ہیں کہ آپ کی اہلیہ ہیں کہ آپ کی گرل فرینڈ ہیں یا کچھ بھی نہیں ہے آپ کی, اور وہ چل رہی ہیں ساتھ میں, اور اتنے مختصر کپڑے. یہ شرم کا جنازہ نکل گیا ہے. کم سے کم اتنے ہی مختصر کپڑے آپ پہنیے نا, کس نے منع کیا ہے؟ آپ بھی اتنے ہی مختصر کپڑے پہنیے جتنے مختصر کپڑے آپ پہننے کو الاؤ کر رہے ہیں اپنی لیڈیز کو. اور اس سردی کے پورے علاقے میں جہاں 6 مہینے سورج دکھائی نہیں دیتا, ایسا کوہرا ہو اور ایسی ٹھنڈ ہو, اس میں اس کو بیچاری کو کپڑے پہننے کی اجازت نہ ہو. دس از دا ٹریجڈی آف دس ورلڈ اور دس ماڈرن ٹائم. اس پر کوئی سوچتا نہیں ہے. سسٹم ختم ہو گئے. اب بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں, یہ بہت دور نکل آئے ہیں. اب یہ حل نہیں ہوگا, بہت مشکل. اللہ چاہیں تو حل ہو جائے, لیکن میری عقل کہتی کہیں سے کوئی حل اس کا سجھائی نہیں دیتا کہ جس راستے پر ہم
چل پڑے ہیں، وہ راستہ کونتے گڑھے میں جا کے گر رہا ہے، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی، اب ہم کو کوئی اور ٹرننگ نہیں مل رہی ہے کہ ہم اپنی سمت کو سدھاریں۔ اتنی زیادہ حالت خراب ہے جو ناقابل بیان ہے۔ اب یہ ہوتا ہے انسانوں میں کہ قاعدے سخت بنا دیے جائیں۔ ہم انشاءاللہ آیت کے اگلے حصے پر جب بات کریں گے تب شاید وہ بات آئے۔ جتنی بات اللہ نے کہلوانی چاہیے ہم نے عرض کیا آپ کو خوف خدا کے تحت کہ یہ گناہ ہم سے سرزد نہ ہو جائیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں حقیقت، اور چلے جا رہے ہیں، رسم و رواج کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت کو نہیں جان رہے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے گناہ موجود ہیں سوسائٹی میں، اور اسی کو لیا ہے اللہ نے۔ کتنے درجے کا شرک ہے، کتنے والدین پریشان ہیں، کتنی اولاد کا قتل ہو رہا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ جس نے پیدا کیا ہے اس کے بعد سامان نہ ہو، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ 60s میں ایک شور اٹھا تھا ساری دنیا میں کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے ورنہ بھوک مری پھیل جائے گی۔ آبادی کو جتنا کنٹرول کیا ہوگا مگر بھوک مری بالکل نہیں پھیلی۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ سن 60 میں جن چیزوں کی جو قیمت تھی آج اس سے کئی گنا سستی ہیں۔ اگر آپ بولین ایکسچینج کو دیکھیں جس سے منی ٹرانسفر یا منی کی ویلیو ہوتی ہے، لائک گولڈ، آپ گولڈ کو دیکھیں کہ 1960 میں 150 روپے تولہ ہو، آج 28-30 ہزار تک کے لے کے چلے گئے چیزیں۔ انڈا دیکھ لیجئے کہ اس وقت انڈا کتنا مہنگا پڑتا تھا، اگر سونے میں پیمنٹ کرنا پڑے تو 4 آنے کا انڈا پڑتا تھا، یعنی 1/4 روپی 25 پیسہ۔ آج وہ انڈا ہونا چاہیے 150 روپے کا کیلکولیشن سے، لیکن آج بھی بیچارہ 5 روپے سے کم ہے۔ یہ کس نے یہ سب جینیٹک انجینئرنگ سکھائی ہم کو؟ ہماری عقل جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے آدمی کو بنا کر علم دے دیا تھا، وہ علم اب نکل رہا ہے کہ اس آبادی کو کھلانے کے لیے یہ ہائیبرڈ کی چیزیں اللہ نے پیدا کروا دی، اور اوپر سے یہ کچھ اس طرح سے جینس کے اندر میں کچھ ڈیولپمنٹ ایسے کروائے اس انسان سے کہ 200 لیٹر جانور دودھ دے رہے ہوں، اور انڈے جو ہیں وہ اس طرح سے اس کی فارمنگ ہو رہی ہو، اور دوسری چیزوں کی فارمنگ، پورے فارمنگ کا معاملہ یہ کہ ہر سیزن میں ہر فروٹ مل رہا ہے، ہر سیزن میں ہر چیز مل رہی ہے۔ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اوپر سے ٹرانسپورٹیشن آسان کر دیا، یہاں کا مال وہاں جائے، اور سمندر سے بھی ہماری تجارت کا لگ بھگ 90% آج سے نہیں قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ان کانٹیننٹ کے بیچ میں سمندر حائل ہیں جس میں سفر ہوتا ہے، مال بردار جہاز ہوتے ہیں، پہلے کشتیاں ہوں گی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو پالا ہے، روزی وہ دیتا ہے، سسٹم ہی اس نے ڈیولپ کیا ہے۔ اگر یہ سسٹم ڈیولپ نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے تو ہم کہاں سے اس کو پیدا کر سکتے تھے؟ اتنی بڑی تعداد میں فصلیں یا اتنی بڑی تعداد میں دیگر سامان ہم کہاں سے حاصل کر سکتے تھے؟ اور یہ کہ خوبی کی بات یہ ہے قلت نہیں ہے، دنیا میں قلت نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، گڑبڑ ہے ڈسٹریبیوشن سسٹم میں، گڑبڑ کرتے ہیں انسان اپنی سیاست کی وجہ سے، اپنی پالیسیز کی وجہ سے کہ ریٹ نہ گر جائیں چیزوں کے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے میں فلی پیدا کرتا ہے، جتنے اس نے جاندار پیدا کیے ہیں صرف آپ کو پیدا کیا ہے، اور اس کی فکر کرے۔ جناب علی جس کا دودھ آپ پیتے ہیں اس جانور کی بھی فکر ہے، وہ بھی اس کا بھی انتظام ہے، جو غذا آپ کھاتے ہیں اس کا بھی انتظام ہے، اور ہر چیز میں جان بھی اس نے رکھی ہوئی ہے۔ آپ کی چل رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کبھی سوچتے نہیں کہ یہ روٹی کہاں سے آئی اگر یہ سسٹم نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس میں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ ایک روٹی اٹھا کے دیکھ لے انسان، اپنے کھانے پر غور کر لے، کیسے اس کے کھانا اور یہ روٹی تمہارے ٹیبل تک پہنچی ہے، کسی صورت میں نہیں پہنچتی اگر اس میں سے ایک سسٹم بھی ڈراپ کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ اور سزائیں دینے کے لیے کبھی لشکر وشکر بھیجتا ہی نہیں کسی کے لیے، ابابیل بھیجتا ہے یا اس طرح کی بیماریاں کہ سسٹم ڈسٹرب کر دو تو انسان حاصل بھی نہ کر سکے۔ کہاں جائیں گے؟ چاند پہ جا کے کھیتیاں کریں گے؟ مارس پہ جا کے کھیتیاں کریں گے؟
یہ کھیتوں کا سسٹم کیا بنایا اللہ نے کہ انسان کو چاہیے اپنی روٹی کی طرف دیکھ لے، اپنے اناج کی طرف دیکھ لے. ہم نے بارش برسائی ایک برابر پرٹیکولر انداز سے، زمین کو ہم نے اس کو پھاڑا بھی اور اس میں رویدگی پیدا کی اور اسی میں سے ہم نے اگایا ان لوگوں کے لیے، اس انسانیت کے لیے پلسز اگائے اور انگور کی طرح کے پھل اور اس کے علاوہ دیگر ایڈیبل پلانٹس، زیتون بھی اور کھجور بھی اور گہرے گھنے باغات بھی، ڈینس گارڈن بنائے اور میوے بنائے اور چارہ بھی اگایا. یہ سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، پالتو جانوروں کے لیے. سارا سامان اس سسٹم کے اندر میں جو چیز پیدا ہوتی ہے ہر چیز کور کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. گیہوں کو کوریج ہے، چاول کو کوریج ہے، یہ بھٹا جس کو کارن کہتے ہیں زبردست کوریج ہے، اس کو دیکھے تو صحیح. یہ فیکٹرز ہیں جو سپورٹیو ہیں اور ان کو اللہ نے حکم دیا وہ کیفیت کیا ہم زمین میں ڈال سکتے تھے یا بارش کا سسٹم ہم بنا سکتے تھے. کوئی سسٹم میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پیدا کیے چلے جا رہے ہیں، مخلوق کو دیے چلے جا رہے ہیں ریگارڈ لیس آف ان کی نافرمانی، ان کا شرک یا ان کا کفر. ایسے شان والے رب. تو فرمایا کہ یہ سب تم کو دکھتا نہیں ہے. اور اس کی جس کو ہم کارن کہتے ہیں، جتنی چیزیں پیکنگ میں سے نکالیں تو جتنی پیکنگ مٹیریل کوئی اور چیز کا ہو تو پھینکنا پڑتا ہے، جبکہ یہاں بالکل الٹا ہے. جو چیز پیکنگ میں نکلی ہمارے اناج میں یا ہماری غذا میں، وہ سارا کا سارا ہمارے جانور کھاتے ہیں اور ریٹرن میں ہم کو دودھ بھی دیتے ہیں. فرمایا رب تعالیٰ نے کہ یہ ساری چیزیں کیوں گنا رہا ہوں؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، دیکھو بڑا حادثہ ہونے والا ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کر لے، ان چیزوں پہ غور کر لے. یہ ساری چیزیں جو ابھی بیان کی گئیں کتاب اللہ میں، اس کے لیے کیا کوئی ڈگری کی ضرورت ہے، کسی یونیورسٹی کی ضرورت ہے؟ یہ ہر شخص کو، چاہے اس کی تعلیمی حیثیت کچھ بھی ہو، بلکہ تعلیم کہیں سے حاصل ہی نہ کی ہو، اس کے باوجود اس کو یہ سب چیزیں اس کی نظروں کے سامنے سے گھومتی ہیں. پھر بڑے بڑے ماہرین ہیں اور جن کو ہم انٹلیکچوئلس کہتے ہیں، ان کے سامنے بھی گزرتی ہے. نہ وہ انٹلیکچوئلس عقل لگائیں نہ یہ لگائیں، کوئی عقل کو پوچھنے کو تیار نہیں. اپنے من سے اس دنیا کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چلا سکتے ہیں. نو اینڈ سوری، کوئی نہیں چلاتا، کوئی سپر پاور بھی نہیں چلاتا. دنیا کو چلاتے ہیں اللہ جو رب ہیں، خالق ہیں، کریٹر ہیں اس پورے یونیورس کے، پوری کائنات کے، وہ چلایا کرتے ہیں. لیکن اس میں جب ہم خود ڈسٹربنس کرنا چاہیں نیچر میں تو اس کی سزا بھی ہم کو ملتی ہے. یہ سزا کوئی کم ہے کہ ہم سے رشتے چھوٹ گئے، ہم پیدا ہو گئے رشتے غائب. ہائے افسوس، یہ اتنی بڑی نعمت تھی جو کسی جاندار کو حاصل ہی نہیں ہے. میں دوبارہ کہوں کہ کسی جاندار کو یہ نعمت حاصل نہیں کہ اس کو رشتے دار ہوں. اتنے جانور پیدا ہوتے ہیں، انسانوں سے زیادہ ہی پیدا ہوتے ہوں گے کیونکہ انسان کھاتا ہے بھی ہے اس کو، لیکن کسی کا کوئی رشتہ بنتا ہے. کس کو فادر بولے؟ مدر طے ہے، باقی ایک رشتہ نہیں بنتا. اب اس کا علاج کیا نکالا گیا؟ اس کا علاج یہ نکالا گیا کہ فادرس نیم بعد میں جو استعمال ہوتا ہے اور صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے، اس کو چینج کر کے مدر کا نام، کیونکہ مدر فکس رہتی، فادر غائب. اور جب فادر غائب ہے تو چچا اور ماما اور ماسی اور کاکا یہ کب کہاں سے پیدا ہوں گے؟ کیا خوبصورت دنیا ہم نے اپنے ہاتھوں بگاڑی ہے، اب اس کو بھوگو. رب تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو پیدا کرنا ہے اس کی ضرورت کا بھی مجھے خیال ہے. اور نحن نرزقکم وإیاہم، یہ تم آبادیوں کا رونا روتے ہو. آج دیکھیے ہمارا ہندوستان ترقی کر رہا ہے صرف آبادی کی خاطر، اور ہمارے ہی پڑوس میں ہم سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک دیکھیے کتنی ترقی ہو رہی ہے. یورپ کی ترقی رک چکی ہے اس لیے کہ وہاں نئی نسل نہیں، نیا بلڈ نہیں. جتنی یورپ کی آبادی ہوگی اس سے زیادہ بھارت میں گریجویٹس ہیں، اور یہ سپلائی پوری دنیا کو جاری ہے. آج کسی بھی ملک میں چلے جائیں ہندوستانی اعلیٰ مقام پہ آپ کو دکھائی دیں گے. کیسے ہو گیا یہ؟ سفر کی سہولتیں ہو گئی، زبانیں لوگ سیکھنے لگے، ادھر سے ادھر جانے لگے، صرف ایک پیٹ کی خاطر یا اسٹیٹس کی خاطر کوئی بھی زبان سیکھ رہے ہیں، چائنیز ہو، فرینچ ہو، جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. لیکن
پیٹ کی خاطر تو وہ سیکھ رہے ہیں، اپنی آخرت کی خاطر عربی کوئی نہیں سیکھ رہا ہے۔ ہاں وہ بھی، اس میں بھی جذبہ وہی ہے کہ گلف میں نوکری مل جائے، یہ جذبہ نہیں ہے کہ میرے رب کے احکامات میرے سمجھ میں آئے، کاش یہ جذبہ آ جائے۔ تو نحن نرزقکم وایاہم، تم کو بھی تو ہم کھلائے چلے جا رہے ہیں، تمہارا پورا سسٹیننس، رزق کا جہاں معاملہ ہے وہ اونلی طعام نہیں ہوتا، اونلی طعام ہوگا کھانا، اور رزق ایک زبردست کوریج ہے، سسٹیننس اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، جتنی ضرورتیں ہیں سب کو اگاتے ہیں، سب کو پیدا کرتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ پیٹرول جیسی چیز کے اندر میں، یا جس کو کروڈ آئل کہتے ہیں، اس کے اندر سے ہم کو ہمارے یارن مل جاتے ہیں کپڑے بنانے کے لیے، نہیں تو کہاں سے اتنا کاٹن ہم اگاتے اور کہ اتنے لوگوں کو ہم کپڑے پہناتے۔ وحشی بننے کا تو پھر بھی شوق ہے ہم کو، جانور کی کوالٹی پہ آنے کا بڑا شوق ہے، کپڑے کم، ٹھیک ہے، لیکن جانور اور انسان کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اس کو لباس کا شعور اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتارا۔ بہرحال اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جن چیزوں کو اس آیت شریفہ میں حرام قرار دی ہیں، اس کو حرام ایسے ہی زور سے سمجھے جیسے ہم دوسری چلر چیزوں کو حرام سمجھنے لگے ہیں۔ ہوں گی وہ حرام، لیکن اس پر تو ہمیں پوری دسترس حاصل ہے اور پوری معلومات بھی حاصل ہے۔ نہیں ہمیں معلوم تو کتاب اللہ نہیں معلوم کہ زبردست حرام چیزیں ہیں، شرک، والدین کے ساتھ بدسلوکی، اولاد کا قتل، یہاں تک بات آئی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اور بات اللہ تعالیٰ کہلوانا چاہیں تو کہہ دیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان بھینکر عظیم گناہوں سے ہم کو بچا لیجیے، کبائر ہے یہ، یا اللہ ہمیں اگر ہو چکے ہوں تو آج سے ہی توبہ کر کے ہم آپ کی طرف لوٹتے ہیں، اور اگر نہیں ہوئے ہوں تو اللہ ہمیں ہمیشہ بچائے رکھیے گا۔ گناہوں سے بچے وہی جس کو آپ بچانا چاہیں، ہم کوشش کریں گے، آپ ہیلپ کیجئے۔ ہمارے دشمن جو سب سے بڑا دشمن ہے، ہمیں بلتے بلتے دشمن دکھائی دیتے ہیں جن کا کوئی ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا اصلی، وہ دشمن ہے تمہارا اصلی۔ دنیا ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، دنیا کیا بگاڑ لے گی؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہمیں موت آ جائے، اس سے زیادہ کیا دنیا ہمارا بگاڑ سکتی ہے؟ کوئی سپر طاقت ہو، سپر پاور ہو، اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ ہم کو مار ڈالے؟ مگر شیطان کامیاب ہو گیا تو ہماری آخرت خراب کر دے گا، ہماری طویل جو لامحدود زندگی ہے اس کو خراب کر دے گا، جبکہ یہ چھوٹی سی دنیا کے لیے ہم اس سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں آتا، اللہ کا ڈر نہیں آتا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ جو لسٹ یہاں دی گئی ہے، اور بھی آئٹمس ہیں، ان حرام کا تذکرہ ہو، لوگوں تک بات پہنچے اللہ کی۔ میں اپنی لسٹ کیسے دے سکتا ہوں آپ کو؟ مجھے اتھورائزیشن دیا ہی نہیں ہے اللہ نے، اور یہ پورا اتھورائزیشن اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، حرام اور حلال اور بقیہ چیزیں، اس کو دیکھ لیا جائے قرآن شریف کی روشنی میں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش صرف اس لیے کی جائے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ یا رب آپ کے عذاب سے ہمیں بچا لیجئے گا، ہماری خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ آئندہ کے لیے ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔